آج 18 مئی 2020 بروز پیر ہے۔ فکر خبر بھٹکل کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں ہندوستان اور عالمی خبریں۔ آپ ہمارا یہ خاص پروگرام یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں آج سے لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے چوتھے مرحلے میں کئی طرح کی رعایتیں دی ہیں، وہیں کئی رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اب کرناٹک سرکار نے بھی لاک ڈاؤن میں بڑی حد تک نرمی کا اعلان کیا ہے۔ یڈیورپا کے اعلان کے مطابق کرناٹک میں کنٹینمنٹ اور ریڈ زون کو چھوڑ کر پوری ریاست میں تمام دکانیں کھلی رہیں گی۔ سرکاری اور پرائیویٹ بسوں کو سڑکوں پر دوڑنے کی اجازت رہے گی۔ وہیں اسپا کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پارکس میں بھی صبح 7 بجے سے 9 بجے تک اور شام 5 بجے سے 7 بجے تک چہل قدمی کی اجازت بھی دی گئی ہے، جبکہ کنٹینمنٹ زون میں کسی بھی طرح کی تجارتی سرگرمیوں کی اجازت نہیں رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ریاست بھر میں حسب معمول کرفیو جاری رہے گا۔ CAA مخالف مظاہروں کے دوران دہلی میں کیا کچھ سازشیں رچی گئیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کے ساتھ پولیس نے کس قدر زیادتی کی، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پولیس کے ظلم و بربریت کے شکار جامعہ کے طلباء کو ہی گرفتار کر انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے۔ اب SIO تنظیم سے جڑے جامعہ کے طالب علم آصف اقبال کو دہلی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ آصف کو 31 مئی تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران مہاجر مزدوروں کی پریشانیوں اور موت پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ دیا ہے کہ آخر جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو کوئی کیسے روک سکتا ہے، لیکن مدراس ہائی کورٹ نے انسانی رویے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مزدوروں کی حالت دیکھ کر کسی کی بھی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں اور اسے انسانی المیے سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے 12 سوالات کرتے ہوئے جواب طلب کیے ہیں۔ کاش یہ موقف سپریم کورٹ اختیار کرتی تو مزدوروں کے حالات بدل جاتے۔ کورونا وبا کو لے کر مودی حکومت کے ذریعے معاشی پیکج جاری کیے جانے کے بعد کانگریس لیڈر اور سابق وزیر مالیات پی چدمبرم نے کہا ہے کہ مودی حکومت جو کچھ خرچ کر رہی ہے وہ GDP کے 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ PM مودی نے کہا تھا کہ 20 لاکھ کروڑ روپے کا پیکج آئے گا، لیکن 5 حصوں میں جو معاشی پیکج کے بارے میں وزیر مالیات نے جانکاری دی ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایک جملہ تھا۔ آروگیہ سیتو ایپ سے سیکیورٹی خدشات کو لے کر بحث ایک طرف، لیکن اب وزارت داخلہ نے سبھی ملازمین کے موبائل فون میں آروگیہ سیتو ایپ کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مرکزی حکومت نے کورونا وبا سے نمٹنے کے اقدامات کے تحت آجرین سے اپنے تازہ رہنمایانہ خطوط میں کہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گھر سے کام کرنے کے طریقہ کار پر عمل کیا جانا چاہیے اور کام کے مقام پر سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی حکومت نے ہدایت دی ہے۔ جو کام ملک کی احتجاج نہیں کر پایا وہ کام اب کورونا وائرس کے خوف نے کر دیا ہے۔ جی ہاں، UP کی یوگی سرکار نے NPR پر تاحکم ثانی روک لگا دی ہے اور اس سلسلے میں ریاست کے ضلع مجسٹریٹ اور کمشنروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے خاص کر اقلیتی طبقے نے راحت کی سانس لی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس انفیکشن کے ایک دن میں ریکارڈ 5000 سے زائد نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے 96,000 کے اعداد و شمار کو پار کر گئی ہے، جو کسی بھی وقت 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 157 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہی وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3029 ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس بیماری سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کانگریس نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی منریگا کے لیے اعلان شدہ رقم کا استقبال کرتے ہوئے کہا ہے کہ منریگا کی مزدوری 300 روپے کرنے کے ساتھ ہی گھر لوٹ رہے مزدوروں کو اس کا فائدہ دیا جانا چاہیے۔ کانگریس ترجمان آنند شرما نے کہا ہے کہ حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ لاک ڈاؤن سے غریب شہری اور نقل مکانی کرنے والے مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حالت کو سمجھتے ہوئے حکومت کو ان لوگوں کی جیب میں پیسہ ڈال کر ان کی مالی صلاحیت بڑھانی چاہیے۔
گزشتہ روز دہلی کی سڑک پر راہل گاندھی کی مہاجر مزدوروں سے ملاقات نے دہلی پردیش کانگریس صدر کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں۔ دہلی پولیس نے اب انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ جس وقت وہ مہاجر مزدوروں کے ساتھ تھے انہوں نے ماسک نہیں پہنا تھا۔ وہیں کانگریس نے اسے حکومت کا آمرانہ رویہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ جو لوگ مہاجرین کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں حکومت انہی کی دشمن بن گئی ہے۔ اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی پر 3 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں میڈیا پر نظر رکھنے والے ریگولیٹر آف کام نے یہ کارروائی کی ہے۔ ذاکر نائک کے پیس ٹی وی نیٹ ورک پر نفرت پھیلانے والی تقریر اور قابل اعتراض مواد کی تشہیر کے الزام میں آف کام نے 2 کروڑ 75 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں کورونا وائرس کے باعث سے نافذ کرفیو کے دوران باہر نکلنے پر سیکورٹی اہلکار کی فائرنگ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ فائرنگ کرنے والے فوجی کو قانونی کارروائی کے لیے حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر براک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن کو جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اوباما کو سراسر نااہل امریکی صدر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور ان کے نائب صدر جو بائیڈن کرپٹ ہیں، دونوں کو جیل بھجوانا چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا ہے جب 2 دن قبل ایک تقریب میں اوباما نے ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان پر تنقید کی تھی۔ سعودی عرب اب ماحول دوست کاربن فری پیٹرول تیار کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب G20 ممالک میں بھی ری سائیکل اکانومی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ مستقبل میں کاربن فری پیٹرول تیار کرنے اور کاربن کی ثانوی مصنوعات کی ری سائیکلنگ کی پوزیشن میں ہوگا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ افغانستان، عراق اور شام میں امریکی کارروائیوں اور دہشت گردوں کی معاونت سے لوگوں کے دلوں میں امریکہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اب عراق اور شام میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور جلد ہی انہیں ان مقامات سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے مابین افغانستان میں اتحادی حکومت کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے مابین معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ عبداللہ قومی مفاہمتی ہائی کونسل کی سربراہی کریں گے اور ان کی ٹیم کے اراکین کو کابینہ میں بھی شامل کیا جائے گا۔ معاہدے کی مزید تفصیلات اب تک جاری نہیں کی گئی ہیں۔ آپ سن رہے تھے فکر و خبر کی اردو نشریات۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔